میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جو ظلمت کدا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآنی کی طرف متوجہ ہوں تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، جناب حضرت مولانا مفتی اعزاز الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی، محتمم مدرسہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند، آپ سے مؤدبانہ و عاجزانہ ادباً گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو نواز دیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بات عرض کروں کہ ایک ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالی خود کرتے ہیں، فرشتوں کو کرنے کا حکم کرتے ہیں اور تمام ایمان والوں کو اس عمل کے کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک خود کرتے ہیں، فرشتوں کو اس عمل کے کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور فرمایا کہ عام ایمان والوں کو بھی حکم فرماتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجو۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود بھیجنا چاہیے، اور عام طور پر
جو سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے جب حضور علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے تو یہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ آسان ہے پڑھ لینے میں بھی۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی ادھورا درود نہیں ہے، یہ کوئی ادھورا درود نہیں ہے، بلکہ مکمل درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ مجلس میں اگر بار بار حضور علیہ السلام کا نام آئے تو کم از کم ایک مرتبہ مجلس میں درود پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ حضرات بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ جو پروگرام ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے معزز اور دلچسپی رکھنے والے کچھ نوجوانوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے اور منعقد کیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کچھ کہنے کی جرأت کی ہے اور حوصلہ کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ فرشتوں سے اللہ پاک آسمان میں فرماتے ہوں اور فرشتوں کو حکم فرماتے ہوں اور عام مؤمنین کو حکم فرماتے ہوں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں تو غیر مناسب نہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہم سب یہاں جو اس وقت میں جمع ہوئے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے دلوں کے اندر بڑھانا، آپ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بڑھانا، مزید اس کے اندر اضافہ کرنا۔ الفاظ پر دھیان دیں، توجہ دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بڑھانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا عشق نہیں ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بغیر تو کوئی بھی مؤمن نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر تو کوئی بھی مؤمن نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں ہرگز کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات، اپنے والدین، اپنے گھر والے، اپنا مال اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، اس وقت تک وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے سلسلے میں خوب آپ نے واقعات حضرات صحابہ کے پڑھے اور سنے ہیں، اور باقاعدہ آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں مستقل کہ صحابہ کو کیا عشق تھا نبی علیہ السلام سے۔ یاد رکھیے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے تذکرے میں مزہ آتا ہے، اس کے تذکرے میں مزہ آتا ہے۔ کوئی اس کا تذکرہ کرے تو دل چاہتا ہے کہ بار بار کرتا رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں جنگل میں ایک شخص نمودار ہوا، آیا اور آ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چند کلمات اللہ تبارک و تعالی کی تعریف میں کہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سنے ان کو مزہ آ گیا، تڑپ اٹھے، اندر سے تل ملانے لگے، بے چین ہو گئے، اور پھر کہا اے شخص تو نے جن الفاظ میں میرے رب کی تعریف کی ہے ایک مرتبہ اور کر دے۔ وہ شخص کہنے لگا اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ کہا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے آدھا تمہارے نام۔ اس شخص نے پھر یہ کلمات دہرائے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تسلی نہیں ہوئی، وہ تو خلیل تھے اللہ کے، تسلی کیسے ہوتی؟ پھر کہا کہ ایک مرتبہ اور دہرا دے، ایک مرتبہ اور دہرا دے۔ اس شخص نے پھر وہ کلمات ایک مرتبہ دہرا دیے اور کہا کہ مجھے اب کیا دو گے؟ کہ یہ آدھا ریوڑ بھی تیرے نام، یہ آدھا ریوڑ جو بچا ہے یہ بھی تیرے نام۔ لیکن پھر کہا کہ ایک مرتبہ اور دہرا دے، اس لیے کہ تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی، دل کو سکون نہیں ملتا، ایک مرتبہ اور دہرا دے۔ کہ اب کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ فرمایا کہ تجھے ان بکریوں کے چرانے کے لیے چروایا چاہیے ہوگا، وہ میں کام کروں گا تیرے لیے، میں ان بکریوں کو چرایا کروں گا، تو ایک مرتبہ یہ کلمات اور دہرا دے۔ یہ بات سنی تو پھر کہا اے ابراہیم خوشخبری ہو تیرے لیے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں کوئی انسان نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا میرے خلیل کے پاس جا اور جا کر کے کہہ اور دیکھ وہ میری تعریف کا کیا دام لگاتا ہے، جا اس کے سامنے میری تعریف کر اور دیکھ وہ کیا دام لگاتا ہے، خوشخبری ہو، مبارک ہو تمہارے لیے۔ تو جب دل میں محبت ہوتی ہے، کسک ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بار بار تعریف کریں، بار بار ہم سنتے رہیں، بار بار تعریف کے کلمات ہمارے کانوں کو مٹھاس پہنچاتے رہیں، ہمارے دلوں کو جلا پہنچاتے رہیں اور تقویت دیتے رہیں، ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور عشق میں چار چاند لگتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ہر ایک کو یہ عشق ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کے عشق کو آپ بار بار پڑھیے، نعت پاک پڑھیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر اخیر عمر تک کے سارے واقعات کو پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ اکتائیں گے نہیں، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی اور آپ کے غم کے بادل چھٹتے چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی تعریف کیا کریے کہ کس انداز میں تعریف کی جائے۔ بڑے بڑے شعراء آئے ہیں لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے۔ بڑے بڑے شعراء آئے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی توصیف کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں، حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے شاعر ہیں، حضور علیہ السلام کے شاعر ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کی محفلوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر عشق نبوی اونہن پڑے، اور جب ہمارے دلوں کے اندر عشق ہوگا ہم آپ کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے، آپ کی نقل و حرکت پر عمل کریں گے، آپ کی ہر سنت پر عمل کریں گے۔ جب عشق ہوتا ہے ہمیں بات میں بھی مزہ آتا ہے، عمل میں بھی مزہ آتا ہے، ساری چیزوں میں مزہ آتا ہے، اور جب کسی سے محبت نہیں ہوتی تو اس کی بات بھی توجہ سے نہیں سنی جاتی، اس کا کوئی تذکرہ جب کوئی کرتا ہے تو کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی دل کو سکون نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھئے، آپ کی کیا شان تھی، ان کو اشعار میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سنیے، ابھی تو آپ بچے ہیں اور کم سن بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی بڑی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، حضرت اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور ملک شام کے سفر پر تجارت کی غرض سے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ پڑا ہے تو درخت آیا، درخت کے نیچے آپ نے سایہ، یعنی درخت کے نیچے جہاں آرام کیا، تمام لوگ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ کیا عمر ہے؟ تقریباً 12 برس کی عمر ہے، اس وقت کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن درخت کا سایہ، آپ علیہ السلام پہلے اس طرف تھے تو سایہ ادھر ہونے لگا، درخت ادھر ہونے لگا، آپ کچھ اور لوگ آ کر آپ کے ارد و گرد بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام اٹھ کر کے ادھر تشریف لے آئے، 12 برس کی ابھی عمر ہے، یہ درخت جھک کر کے ادھر آ گیا۔ راہب ہے، دیکھنے
والا پادری ہے دیکھنے والا، جو یہود کا بھی عالم ہے اور عیسائیوں کا بھی عالم ہے، وہ شخص پیچھے سے دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ یہ برکتیں جو اس قافلے کے ساتھ ہیں یہ معمولی برکت نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قافلے کے اندر کوئی معزز شخصیت موجود ہے۔ چنانچہ جب نظر پڑتی ہے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر، تو تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو نشانیاں پڑھی تھیں، ان نشانیوں کے علم کی روشنی کے اندر پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے، وہی بچہ ہے جو آخری نبی بننے والا ہے۔ معلوم کیا کہ تمہارا ذمہ دار کون ہے، اس قافلے کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا گیا کہ وہ بوڑھے میاں جو ابو طالب ہیں، یہ ہمارے قافلے کے سردار ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں۔ مجلس سے ان کو اٹھایا اور ایک طرف لے گئے، اور ایک طرف لے جانے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہ بھتیجے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، حضرت ابو طالب حقیقی چچا تھے۔ کہ ہاں جانتا ہوں، لیکن جاننے کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، جاننے کے تو کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے میرا نام سنا، بس مجھے جان لیا، ایک تو یہ معنی، لیکن میری حقیقت کو آپ نہیں جانتے، میری کیا حقیقت ہے؟ میرا نام اعزاز الحق ہے اور مفتی کا لیبل لگا ہوا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تو نظامت کرنے والوں کا ایک ہنر ہوتا ہے کہ وہ کس کو کتنا بڑھائیں گے۔ سچی بات یہ ہے میرے اندر کچھ نہیں ہے، خالی یہ ایک ہنر ہے نظامت کرنے والوں کا۔ بہرحال آپ نے میرا نام سنا، پہچان لیا کہ میرٹھ سے آئے ہوئے فلاں صاحب ہیں، بس اس سے زیادہ تو نہیں معلوم۔ ایسے ہی چچا تو تھے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ یہی محمد نبی آخر الزماں ہے؟ اور یہ وہ ذات ہے کہ جب کھلونے مانگے گا تو آسمان سے تارے توڑ کر کے لائے جائیں گے، اور جب کھلونے مانگے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے اس کی انگلی کے اشارے پر کر دیے جائیں گے، اور جب سفر درپیش ہوگا تو آخرت کے مناظر اس کو دکھائے جائیں گے، معراج کا سفر کرایا جائے گا۔ کیا ابو طالب کو معلوم تھا؟ ابو طالب کو معلوم نہیں تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ ہاں محمد ہیں، میرے بھتیجے ہیں۔ کیا حقیقت معلوم تھی؟ تو معلوم ہونے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں اور زاویے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو آدمی زیادہ جانتا ہے، کسی کو کم جانتا ہے۔ تو بس اتنا ہی جانتے تھے ابو طالب بھی کہ میرے بھتیجے ہیں، لیکن اس سے آگے تو معلوم نہیں تھا کہ کون سی ذات ہے، کیا شخصیت ہے۔ اب یہ راہب اور پادری ان کو لے کر گیا اور چچا ابو طالب سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہ محمد ہیں، میرے بھتیجے ہیں۔ کہ آپ اس سے زیادہ نہیں جانتے، میں تورات کا بھی عالم ہوں اور میں انجیل کا بھی عالم ہوں۔ میں تورات کا بھی عالم ہوں اور میں انجیل کا بھی عالم ہوں، اس لیے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو کچھ تورات میں نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ ان کی پیشانی سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور جو کچھ انجیل میں نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ ان کی پیشانی سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ جلدی سے اپنے کام سے فارغ ہو کر ان کو واپس لے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو یہود ان کو دیکھ لیں اور دیکھ کر پہچان لیں اور ان کو قتل نہ کر دیں۔ اس لیے کہ ان کو تو خدا واسطے کا بیر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیر اس لیے تھا، میں عرض کر دوں، بیر اس لیے تھا کہ جتنے انبیاء علیہم السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں، وہ سارے کے سارے بنو اسرائیل میں آئے ہیں۔ بنو اسرائیل نام لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا نام اسرائیل عبرانی زبان کے اندر، اس لیے ان کو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں اسی آل میں سے آیا ہے۔
سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے آئے ہیں، تو یہ یہودی اس لیے حسد کیا کرتے تھے کہ سارے پیغمبر ہماری آل سے آئے ہیں، ہمارے خاندان سے آئے ہیں، اور یہ اعزاز سب سے آخری نبی ہونے کا اور نبیوں کے سردار ہونے کا اعزاز بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا، اس لیے یہ حسد کیا کرتے تھے، دشمنی رکھا کرتے تھے۔ تو وہ راہب کہنے لگا آپ جلدی سے کام سے فارغ ہوئیے اور فوراً لے کر چلے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لیں یہودی اور پہچان کر کے قتل کر دیں۔ اس کے دل کے اندر عظمت، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ یہودی عالم بھی تھا اور یہ پادری بھی تھا، عیسائی عالم بھی تھا۔ بہرحال آپ نبی علیہ السلام کے عشق کو بیان کریں، آپ نبی علیہ السلام کی محبت کو بیان کریں، اس سے جلا پیدا ہوگا، اس سے دلوں کو تقویت ملے گی، اس کو روحانیت ملے گی، اور پھر یہ بندہ اعمال پر کھڑا ہوگا اور اس کو اعمال پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کے عشق کا حال کیا جانیے، اماں عائشہ سے پوچھئے، مورخین سے پوچھئے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹا تھا۔ کیا کاٹا تھا؟ ہاتھ کاٹا تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کسی روایت میں ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر علیہ السلام اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو جگر کاٹ ڈالتی۔ کیا تعریف کی جائے آپ کی، یہ پوری رات اور ایسی ایسی ہزار راتیں لائیے، نبی علیہ السلام کے عشق کے قصے بیان نہیں کیے جا سکتے، آپ کی تعریفات، آپ کی توصیف بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی مبارکبادی کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جمع ہوئے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ لیکن بھائی میں ایک بات عرض کروں، سچی بات یہ ہے کہ عشق یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے تو سچے عاشق کہلائیں گے، اور اگر ہم نے عمل نہ کیا تو زبانی عاشق اپنے کو کہنا، صرف اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر لباس کی بات کریں تو لباس نبی علیہ السلام کے لباس سے ہمارا میل نہیں کھاتا۔ اگر چہرے کی بات کریں تو ہمارا چہرہ نبی کے چہرے سے میل نہیں کھاتا۔ اگر ہمارے رفتار کی بات کریں تو نبی کی رفتار سے میل نہیں کھاتی۔ ہماری گفتار کی بات کریں تو نبی کی گفتار سے میل نہیں کھاتی۔ ہمارے معاملات کی بات کریں تو ہمارے معاملات نبی کے معاملات سے میل نہیں کھاتے۔ اگر اخلاق کی بات کریں تو ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق سے میل نہیں کھاتے۔ کیا اخلاق تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک شخص اجنبی آیا مسجد میں، ایمان نہیں لایا تھا، باہر سے کہیں سے دیہاتی آیا اور مسجد میں بیٹھ کر کے اس نے پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کرنے لگا صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فوراً روک دیا، چھوڑ دو چھوڑ دو دادا چھوڑ دو، اور فرمایا کہ پانی بہا دو، بات ختم۔ ہمارے سامنے کوئی ذرا جوتے لے کر مسجد میں دھوکے سے گھس تو جائے، پھر ہم اس کی کیا بات بناتے ہیں؟ اس کو چھوڑیے، ذرا سی باتوں میں پڑوسی سے ہماری نہیں بنتی، باپ سے ہماری نہیں بنتی، بیٹی سے ہماری نہیں بنتی، بیٹے سے ہماری نہیں بنتی، والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، والدین کے دلوں کو ہم دکھا رہے ہیں، والدین کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں، ان کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ آج نوجوان جو ہیں اپنے والدین کی عظمت دل میں کم رکھتے ہیں اور دوست احباب کی عظمت دل میں زیادہ رکھتے ہیں۔ دوست نے جو بات کہی ہے وہ تو پتھر کی لکیر ہے، اس پر عمل ہونا ہے، لیکن ماں جو بات کہتی ہے اس کو نہیں سنتے، باپ جو بات کہتا ہے اس کو نہیں سنتے۔
کیا یہی تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا یہی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہیں، اچانک اپنی والدہ کا خیال آ جاتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سنیں، اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، مختصر سمیٹنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا اور وہ مجھے پکارتی یا محمد، تو میں نماز ہی میں بول اٹھتا، جی امی جان، میں نماز ہی میں بول اٹھتا، جی امی جان۔ یہ ہے محبت ماں کی، یہ ہے اطاعت ماں کی، یہ ہے احترام ماں کا، یہ ہے قدر ماں کی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہی عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی عشق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ارے نبی کا عشق تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر ادا نبی کی پیاری ہونی چاہیے، ہمارا چلنا بھی نبی کے چلنے کی طرح ہو، ہماری گفتار بھی نبی کی گفتار کی طرح ہو، اور ہماری رفتار بھی نبی کی رفتار کی طرح ہو، ہمارا کھانا بھی نبی کے کھانے کی طرح ہو، ہمارے معاملات بھی نبی کے معاملات کی طرح ہو۔ نبی ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ ہیں، تمہارے لیے آپ کی ذات گرامی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ ہیں، تمہارے لیے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے وہ کیا ہے؟ آئیڈیل ہے۔ آج ہم نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے، کسی نے شاہ رخ خان کو آئیڈیل بنایا ہے، کسی نے سلمان خان کو بنایا ہے، کسی نے کسی اور کو بنایا ہے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے، الحمدللہ بچپن سے شوق بھی نہیں ہے دیکھنے کا فلمیں وغیرہ۔ یہ تو نام وہ ہیں جو اخبارات میں یا نیوز وغیرہ میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا آئیڈیل کسی کو بنایا، ہیئر اسٹائل وہ ہونے چاہیے جو فلاں فلم میں شاہ رخ خان نے لکھے تھے رکھے تھے، اور ہماری پینٹ وہ ہونی چاہیے جو فلاں فلم میں سلمان خان نے پہنی تھی، اور ہماری شرٹ کا انداز وہ ہونا چاہیے جو فلانے کا تھا۔ بتائیے ہم نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے تو آج ہمارا چہرہ نبی کے دشمنوں کے چہرے کی طرح نہیں ہوتا، ہماری گفتار نبی کے دشمنوں کی گفتار کی طرح نہیں ہوتی، ہماری رفتار نبی کے دشمنوں کی رفتار کی طرح نہیں ہوتی، ہمارے معاملات نبی کے دشمنوں کے معاملات کی طرح نہیں ہوتے۔ تو ہم نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنایا، اور آج ہماری ماں بہنوں نے، آج کی بچیوں نے اپنا آئیڈیل اماں عائشہ کو نہیں بنایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں بنایا، کسی نے ایشوریہ کو بنایا ہے، کسی نے کیٹرینا کو بنایا ہے، اور کسی نے کسی کو بنایا ہے۔ ہیئر اسٹائل وہ ہونے چاہیے جو کیٹرینا کے ہیں، لباس وہ ہونا چاہیے جو کیٹرینا کا ہے، اور فلاں لباس جو فلاں فلم میں ایشوریہ نے پہنا ہے وہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں نے اپنا آئیڈیل ایشوریہ کو بنایا ہے، کیٹرینا کو بنایا ہے۔ ارے مجھے کہنے دو کہ ہم نے اپنا آئیڈیل اپنے پیسے پر، چند ٹکے پر ناچنے والوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پیسے پر ناچتے ہیں۔ بتائیے کس کے پیسے پر ناچتے ہیں؟ آپ فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، یہ ناچنا چھوڑ دیں گے۔ آپ سے آمدنی ہوتی ہے، چند ٹکوں کے لیے یہ آپ کے ناچتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مجمع میں کھڑا ہو اور جرأت کرے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہے کہ نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ جب آپ فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے ڈانس دیکھتے ہیں، ان کے گانے دیکھتے ہیں، اور آج تو اتنا سستا ہو گیا ہے کہ فری میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، آج تو نیٹ فری ہو گیا ہے، اور کسی کو بھی نہ چاہیے، جس کو چاہیے آپ انڈیا کے ایکٹر کو نہ چاہیے، آپ پڑوسی ملک کے ایکٹر کو نہ چاہیے، آپ دیگر ممالک کے ایکٹر کو نہ چاہیے، وہ آپ کے لیے ناچیں گے۔
ارے جس کی حقیقت یہ ہے وہ آپ کے پیسے پر ناچ رہا ہو، وہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا آئیڈیل وہ ہے جس کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے، آپ کا نمونہ وہ ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم کہاں کھو رہے ہیں؟ غور کیجئے، صحابہ کے دلوں میں عشق تھا، ان کے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور پھر اٹھ گئے۔ ساتھ والوں نے پوچھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی، پھر آپ بیٹھے اور پھر اٹھ گئے۔ فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا، تو آپ علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی، آپ نے استنجا کیا اور یہاں بیٹھ کر کے استنجا کیا تھا، مجھے حیا آئی کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے گزرے ہوں اور عبداللہ ابن عمر اسی طرح سے گزر جائے، مجھے اس بات سے شرم آئی، اس لیے مجھے حاجت تو نہیں تھی، اس لیے مجھے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں بیٹھا تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، آپ علیہ السلام بڑے بال رکھا کرتے تھے، زلفیں ہوتی تھیں اور آپ کے آدھے بال ادھر پڑے رہتے تھے۔ بسا اوقات کبھی کبھی آپ قصدن نہیں کیا کرتے تھے، بڑے ہونے کی وجہ سے آدھے بال کبھی ادھر ہو جاتے تھے اور ادھر بھی ہو جاتے تھے، بیچ میں ایک مانگ کی سی کیفیت بن جاتی تھی۔ ایک صحابی نوجوان، ان کے بال ذرا گھنگرالے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، جب نبی کے بالوں پر نظر پڑتی تھی ان کو قلق ہوتا تھا کہ میرے بال نبی کے بالوں کی طرح نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، چولہا جل رہا تھا اور ایک سلاخ اٹھائی، چولہے میں گرم کی اور اپنے بالوں میں اس طرح سے پھیر دیا، وہاں سے بیچ میں سے بال پورے اڑ گئے اور اب خوش ہوتے تھے کہ میرے بال نبی کے بالوں کی طرح ہو گئے۔ یہ ہے عشق، اس کا نام ہے عشق۔ اور آگے چلیے، ایک جنگ کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کے پاس جو ہو لے آؤ۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور بوڑھی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا نبی اللہ، میرے پاس اس کے سوا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس اس کے سوا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پریشان کرے گا، تنگ کرے گا، لیکن خدا را اس کو قبول فرما لیجئے، اس لیے جب آپ جنگ پر جائیں، دشمن آپ کی طرف تیر پھینکے، آپ اس کو ڈھال بنا لینا، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو تیر نہ لگے، میرے بچے کو تیر لگ جائے۔ یہ ہے عشق، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، یہ جو عنوان ہے یہ اتنا تفصیلی عنوان ہے، اتنا تفصیلی عنوان ہے کہ اس کو اگر پوری رات بیان کیا جائے تو وہ تھوڑا ہے، اتنا تفصیلی عنوان ہے۔ مجھے تو اصل بات تعلیم کے اوپر کچھ عرض کرنی تھی، بس 2 منٹ میں اس کو مکمل کر کے میں آپ کی بات ختم کرتا ہوں۔ دوستو، تعلیم بے حد ضروری ہے، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، تعلیم میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً بچیوں کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ دینی تعلیم دلائیے، لیکن نگرانی کے ساتھ دلائیے، اپنے اسکول قائم کیجئے، اپنے اسکول قائم کیجئے اور وہاں اپنی بچیوں کو بھیجئے، اپنے کالج قائم کیجئے، وہاں اپنی بچیوں کو بھیجئے، پوری احتیاط کے ساتھ پڑھائیے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تفصیل سے اس کو بیان کرنے کا نیت تھی، ارادہ تھا، لیکن بات دوسری طرف عنوان کی طرف، مضمون کی طرف جاتی رہی، بات لمبی ہو گئی۔ پھر کسی موقع پر اللہ موقع دے گا تو اس کو عرض کیا جائے گا، لیکن اس وقت میں بس اتنی بات یاد رکھ لیں، اپنے عقائد کی فکر کریں اور اپنے بچیوں کی عقائد کی فکر کریں۔ عقائد مضبوط ہو جائیں گے، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کے عقائد مضبوط ہوں گے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، بچیوں کے عقائد مضبوط ہوں گے، بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی میری مختصر سی معروضات کو قبول فرما لے اور ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے حضرت والا۔ کبھی ہمت نہ ہارے، جو مسافر ہو تو ایسا ہو،
کبھی ہمت نہ ہارے جو مسافر ہو تو ایسا ہو، پلٹ کر گھر نہ آئے جو مجاہد ہو تو ایسا ہو، حیات مغربی فوراً ہی امام بدل جائے، وہ لمحہ ہو تو ایسا ہو، وہ واعظ ہو تو ایسا ہو۔